حضرت ابو بکر نے جب پیغمبر پاک کی زبان سے بات سنی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ آگے کر کے کہا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر سب سے پہلا تیرا امتی ہے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی شان، عظمت، تقدس، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بھئی ایک آدمی شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا، اور ایک آدمی اپنی طبعی موت مر گیا، اپنی موت مر گیا۔ دیکھا گیا ان کو، دونوں کو، جو طبعی موت مرا ہے اس کی نیکیاں زیادہ، اس کا ثواب زیادہ۔ پوچھا گیا کہ ایک شہید ہو کے مرا ہے اور ایک طبعی موت مرا ہے، لیکن جو طبعی موت مرا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو، جو طبعی موت مرا ہے اس کی زندگی بڑھ گئی، اسے وقت مل گیا، اس کی نمازیں زیادہ، اس کی عبادتیں زیادہ، ذکر و اذکار زیادہ، اس کے نیک اعمال زیادہ۔ انہوں نے اتنے سارے نیک اعمال کیے جس کی وجہ سے اس کا مقام زیادہ یا اس کو ثواب زیادہ مل گیا۔ اصولی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جس کو جتنا زیادہ زندگی کا موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے، وہ اس وقت میں عبادت کر کے اس کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، بنسبت اس کے کہ جو آدمی پہلے مر جاتا ہے۔ بعد والوں کے پاس موقع زیادہ ہوتا ہے، وقت ان کو زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ ایک اصولی بات ہے، عام سی بات ہے۔ اس اصول کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں دو طبقے بنے۔ ایک طبقہ وہ جنہوں نے پیغمبر پاک کی صحبت پائی، جو قریب ہوئے، اور ایک طبقہ وہ کہ جنہوں نے پیغمبر کی صحبت نہیں پائی، دور کے زمانے کے، ہمارے دور تک اور قیامت کی صبح تک۔ یہ دو قسم کے ڈیفرنٹ یہ لوگ، ایک پہلے گزر گئے جنہوں نے نبی کی صحبت پائی، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی صحبت نہیں پائی۔ اب صحابہ کرام جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی، ان میں بھی فرق ہے۔ کچھ پہلے مر گئے، کچھ پہلے فوت ہو گئے، اور کچھ بعد میں فوت ہو گئے۔ اصول یاد ہے آپ کو کہ جو بعد میں مرتا ہے اسے زندگی کا وقت زیادہ ملتا ہے، اس کی نیکیاں، اس کے اعمال، اس کا ثواب پہلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام پہلے دنیا سے چلے گئے، بعد میں آنے والے صحابہ کرام کی نیکیاں اس سے زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی۔ میں حقیقی شہید کی بات نہیں کر رہا، جو بدر کے شہداء ہیں، جو احد کے شہداء ہیں، ان کی نیکیاں بہرحال زیادہ ہیں، ان کا ثواب بہرحال زیادہ ہے، ان کی عظمت فوقیت بہرحال زیادہ ہے۔ لیکن میں یہ ایک عام اصول کے اوپر بات عرض کر رہا ہوں تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ صحابہ کرام میں ایسے بھی آپ کو ملیں گے، ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے 2 دن نمازیں پڑھی، 2 دن عبادتیں کی اور دنیا سے چلے گئے۔ اور حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ، اسے تو نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا، اسے موقع ہی نہیں ملا۔ ادھر آ کر اسلام قبول کیا اور ادھر تلوار لے کر میدان میں چلا گیا اور جا کر وہاں شہید ہو گیا۔ اس نے تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھی،
لیکن کون ہے کہ جو مقابلہ کرے صحابی کا؟ صحابی کا مقابلہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا طبقہ۔ اس کے بعد آنے والے لوگ، ان کی عمریں شاید صحابہ کرام کی عمروں سے بھی زیادہ ہو۔ کسی کی عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال، اتنی بھی عمر ہوئی ہوگی امت میں لوگوں کی۔ لیکن بعد میں آنے والوں کا عبادت کا جتنا ثواب ہے وہ ثواب ایک ادنا اور عام آخر میں آنے والے صحابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ امت کے ولی، غوث، قطب، ابدال، ان کی عبادتوں کا ثواب صحابی کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، یہ سلسلہ چل جاتا ہے، جن کی عمر زیادہ نیکیاں زیادہ، لیکن پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ثواب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب آ جائیں اس بات پر، مثال سمجھ لیں، ایک شاگرد پڑھتا ہے اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے شاگرد نے قرآن پڑھا اپنے استاد سے۔ جب یہ شاگرد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، تلاوت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا ثواب اس کے استاد کو بھی ملے گا جنہوں نے قرآن اس کو پڑھایا ہے۔ استاد کو جس استاد نے پڑھایا ہے یہ ثواب اسے بھی، اس کو جس استاد نے پڑھایا ہے یہ ثواب اسے بھی، بولتے جاؤ، ملے گا۔ جتنا سلسلہ استادوں کا اوپر جاتا ہے، نیچے تلاوت کرنے والے کا ثواب اوپر کے سارے استادوں کو ملتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سلسلہ تلاوت کرنے والے سے، نماز پڑھنے والے سے، عبادت کرنے والے سے شروع ہوتا ہے، اور جس استاد نے یہ سارا طریقہ اسے بتایا ہے یہ ثواب اوپر کی طرف اسی طریقے سے جاتا ہے، آخر میں جا کے صحابہ تک پہنچا، صحابہ تک۔ تو ثواب کہاں تک پہنچ گیا؟ صحابہ تک پہنچ گیا ثواب، اس لیے کہ دین وہاں سے آیا ہے نا، استاد بھی صحابہ ہے، دین ادھر سے آیا ہے، یہ ثواب وہاں تک پہنچ گیا۔ اب جس صحابی نے جس سے سیکھا پڑھا وہ ثواب اسی طریقے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، یہ سلسلہ بالکل جا کر ابتدا تک پہنچ گیا، آخر تک پہنچ گیا، آخر تک پہنچ گیا۔ یہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر صحابہ کی عظمت کیوں ہے؟ عظمت کیوں ہے؟ نمبر 2، صحابہ کرام کی جو ابتدا ہے، بنیاد ہے، اس کی عظمت کیوں ہے؟ یہ میں نے مثال دے دی آپ کو کہ سلسلہ ثواب کا نیچے سے اوپر تک پہنچ گیا، آخر تک پہنچ گیا۔ بھائی صحابہ کی عظمت اس لیے ہے کہ صحابہ نے پیغمبر کی صحبت پائی ہے، صحابہ نے پیغمبر کی صحبت پائی ہے، اور صحابہ کی جو ابتدا اور بنیاد ہے یہ سارا ثواب کا کھاتا ادھر جا کے لگ جاتا ہے، آخر تک جا کے لگ جاتا ہے۔ اب جو بنیاد ہے اس بنیاد کو ساری امت کا ثواب ملتا ہے، ساری امت کے افراد کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو ہمارے استادوں کو جاتا ہے، جو ہمارے والدین کو جاتا ہے، یہ سارا سلسلہ اوپر کی طرف جاتے جاتے صحابہ تک پہنچ جاتا ہے، اور صحابہ سے گزرتے 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 بالکل ابتدا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ابتدا میں سب سے پہلا کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ بولو یار، بولو، زبانیں کھولو ذرا، بولو۔ پہلا کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی
کہ ساری امت کی عبادتوں کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہ کیوں پہنچ رہا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا کان لہ اجرها اجر من عامل بها، کہ جس نے سب سے پہلے ایک سنت پر عمل کیا اور اس کے بعد اس سنت کو جاری کیا، آگے جا کے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس جاری کرنے والے کو سب کا ثواب ملے گا، سب کا ثواب ملے گا۔ تو مجھے بتاؤ ذرا، صحابہ کرام ایک آیا اسلام میں، پھر 2 ہو گئے، پھر 4 ہو گئے، پھر 10 ہو گئے، پھر 50 ہو گئے، پھر 100 ہو گئے، پھر 300 ہو گئے، 313 بنی، 1400 بنی، 10,000 بنی، 1.25 لاکھ بنے۔ لیکن یہ کیا ایک دم آئے تھے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا؟ سب ایک ساتھ داخل ہوئے تھے؟ یہ اتنے بڑے صحابہ کی جماعت کو، یہ ساری جماعت کسی بنیاد پر کھڑی تھی، بنیاد پر، اور صحابہ کی جماعت کے لیے بنیاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بنیاد انہوں نے رکھی تھی، سب سے پہلا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، وہاں سے جا کے یہ بنیاد لگی، اور پھر صحابہ میں تبلیغ شروع ہوئی۔ میں مانتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں کے تاج ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، حیدر ہے، شیر خدا ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ لیکن جب صدیق اکبر ایمان لے کر آئے تھے اس وقت علی المرتضیٰ کی عمر کیا تھی؟ 6 سال کے بچے تھے، 6 سال کے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شان کے ساتھ ایمان قبول کرتے ہیں، صحابہ کی پوری تاریخ دیکھو، خدا کی قسم ایسا ایمان کسی صحابی کا نظر نہیں آتا جس طرح ایک قوت اور شان کے ساتھ ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے تھے۔ تو ساری امت کی عبادتوں کا ثواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتھے میں جا کے لگ جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وقت کتنا ملا؟ 25-26 سال۔ 23 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان صداقت کیا تھا، اور 2.25 سال تک پیغمبر کی وفات کے بعد مسند خلافت پر رہے۔ تو 25 یا 26 سال کا عرصہ ان کو صحبت نبوی میں ملا۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ کسی کی 60 سال عمر گزر گئی ہے، کسی کی 50 گزر گئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو 25-26 سال کا عرصہ ملا ہے، اس سے زیادہ وقت تو نہیں ملا۔ لیکن نیکیاں، عبادتیں، درجہ ساری امت میں پیغمبر کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین بشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام بڑی پاکیزہ جماعت ہے، بڑی مقدس جماعت ہے، اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد۔ لیکن میں نے کہا کہ سنگ بنیاد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کا رواج صدیق اکبر نے ڈالا ہے، اسلام کو عام کرنے کا طریقہ صدیق اکبر نے بتایا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کا طریقہ صدیق اکبر نے بتایا ہے، پیغمبر پر اپنی جان اور مال کو فدا کرنے کا طریقہ صدیق اکبر نے بتایا ہے۔ اس نے سنا پیغمبر سے، اور سب سے پہلے سنا، اور اس کے بعد اس امت کے اندر ان چیزوں کا انہوں نے رواج ڈالا ہے۔
اب لقب صدیق ہے، لیکن صدیق کے لقب کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم ذرا کھول کر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بھی ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے، یہ ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کن لوگوں کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تشریح اللہ پاک دوسری آیت میں کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر انعام ہوا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، انبیاء، والصدیقین، صدیقین، والشہداء، والصالحین، یہ چار قسم کے طبقے ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سب سے پہلا انعام یافتہ طبقہ نبیین کا ہے، انبیاء کا ہے، کہ انبیاء پر اللہ پاک نے سب سے پہلا انعام کیا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا جناب آدم علیہ السلام سے اور ختم ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہوا نا تو پھر اعلان خداوندی ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آخری نبی آخری رسول، سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا، اور اعلان رسالت ہوا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پہلا طبقہ انعام یافتہ انبیاء کا۔ اب جو اللہ کے قریب ہوگا اسے سب سے پہلے انبیاء کے قریب جانا پڑے گا کہ جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہی تو ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ دکھا، کون سا؟ ان لوگوں کا کہ جس پر تو نے انعام کیا، اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا ہے۔ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، ہم سمجھے کہ شاید انعام یافتہ لوگ ختم ہوئے، قرآن کہتا ہے ٹھہر جا، ختم نہیں ہوئے۔ دوسرا درجہ سن، وہ صدیقین، کس کا درجہ ہے؟ صدیقین کا، کس کا ہے؟ بولو یار، بولو بولو، کوئی انگلش کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نئی نام رکھتے لوگ، کیا نام ہے جی؟ محمد صدیق، رکھتے ہی نہیں رکھتے؟ کچھ بولو نا، رکھتے ہیں۔ دوسرا طبقہ قرآن کہتا ہے جس پر اللہ نے انعام کیا، وہ طبقہ صدیقین کا ہے۔ کن کا ہے؟ صدیقین کا طبقہ ہے۔ اب صدیقین کیا چیز ہے؟ اس میں کون لوگ داخل ہیں؟ اس میں سچے داخل ہیں، صدیق داخل ہے۔ قرآن کہتا ہے رب ادخلنی مدخل صدق، صدیق صدق، واخرجنی مخرج صدق، پیغمبر دعا کرتا ہے جب مکہ سے نکلوں صدق کے ساتھ، اور جب داخل ہو جاؤں صدق کے ساتھ، نبوت کی صداقت لے کر پیغمبر مکہ سے نکل رہے ہیں، اور صدیق کی صداقت کو ساتھ لے کر پیغمبر پھر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ صدیقین ہے۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق المرسلون، پیغمبر وہ ذات ہے کہ جو سچائی اور صدق لے کر آیا تھا۔ جاء بالصدق وصدق المرسلون، اور صدیق نے اس کی تصدیق کی۔
آپ اٹھائیے کتابیں تفسیر کی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر اٹھائیے، امام قرطبی کی اٹھائیے، شیخ محمود نصفی کی اٹھائیے، بالاتفاق انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر والذی جاء بالصدق، اس صدق سے مراد پیغمبر پاک ہے، صدق المرسلون، اور اس صدق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ یہ آج کا مفسر نہیں کہتا، صدیوں پہلے گزرے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صدیق اکبر ہے۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، قرآن کہتا ہے تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، نہیں کر سکو گے، فقد نصرہ اللہ، اس دین کی تم مدد نہیں کر سکو گے، لیکن دین کی مدد کون کرے گا؟ بلند آواز سے، اللہ اس دین کی مدد کے لیے کافی ہے۔ تم اگر نہ کرنا چاہو، تمہاری مدد کی اللہ کو ضرورت ہو نہیں ہے۔ وہ ابابیلوں سے بھی کام لے سکتا ہے، وہ چونٹیوں سے بھی کام لے سکتا ہے، وہ ہلکی معمولی مخلوق سے بھی کام لے سکتا ہے۔ تم اگر اللہ کے دین کی نصرت نہ کرو، مدد نہ کرو، تو اللہ کو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت ہو نہیں ہے۔ اللہ خود اپنے دین کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب نکلے نا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے غار کی طرف، کتنے تھے وہ؟ ثانی اثنین، قرآن کہتا ہے کہ وہ کتنے تھے؟ دو تھے۔ کتنے تھے؟ دو تھے۔ ایک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرے ساتھ میں، بولو سارے، بولو 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 سارے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور کوئی صحابی ساتھ نہیں تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، پیغمبر کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے، وحی نازل ہوئی، گھر آئے، نبوت ملی، اس کے بعد چادر کھندے پہ فاران کی چوٹی پر پہنچ گئے، اور پہنچ کر مکہ کے لوگوں کو بلایا۔ مکہ کی وادی کے لوگ سارے چل کے آئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قوم سے جو بات ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر پاک کا کہنا تھا کہ اے مکہ کے لوگوں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، 40 سال کا عرصہ گزارا تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہاری اس بستی میں، تمہارے اس علاقے میں، 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اب میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کے تم سے پوچھتا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اے مکہ کے لوگوں، کیا تم نے اتنے عرصے میں مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ مجھے تم نے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ اب جب پیغمبر کی نبوت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک، مکہ کے سردار، مکہ کے عام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ آج محمد کس زبان سے بات کر رہا ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا، مشورہ انہوں نے دیا تھا، ہماری امانتیں ان کے پاس اب رکھتے ہیں، جھوٹ کبھی انہوں نے بولا نہیں، لیکن آج پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے جب پوچھا کہ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ لوگوں بتاؤ تم نے مجھے جھوٹا پایا ہے یا مجھے سچا پایا ہے، مکہ کے سارے لوگ ششدر اور حیران ہیں، یک زبان ہو کر بولے ما وجدنا فیک الا صدقا، کہ اے پیغمبر تو خیر اس وقت وہ مانتے نہیں تھے کہ اے محمد، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تجھے
جھوٹا نہیں سچا پایا ہے، سچوں میں تجھے سچا پایا ہے۔ اور میں ترجمہ کر کے کہتا ہوں کہ مکہ کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ اے محمد ہم نے تجھے وہ پایا ہے کہ جھوٹ کبھی آپ کے قریب سے گزرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، سچوں میں تجھے سچا پایا ہے۔ جواب دیا انہوں نے، قوم نے جواب دیا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے تم۔ پیغمبر نے بات کہہ تو دی، لیکن وہ مکہ والے عربی تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ لا کی جو تلوار ہے نا یہ کتنی سخت ہے، کتنی سخت ہے یہ تلوار، یہ ہمارے جھوٹے معبودوں کے گلوں پر چھری پھیرنے کے مترادف ہے۔ اس میں تو بہت بڑی دعوت تھی کہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، اللہ کے غیر کو بالکل نہ مانو۔ یہ جھوٹے معبود جو تم نے بنا کے رکھے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بڑے حیران ہوئے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، بھئی اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو ہم مانیں، یہ کیسی عجیب بات ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ کھلبلی مچ گئی، لوگوں میں انتشار سا ہوا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے پتھر پھینکے گئے، آگے مخالفت میں بڑھا۔ کون بڑھا تھا؟ یہ کوئی مکہ کا عام آدمی نہیں تھا، عام نہیں تھا، پیغمبر کے خاندان سے باہر نہیں تھا، پیغمبر کے خاندان کا فرد ہے، اور صرف خاندان کا نہیں، پیغمبر کا چچا، وہ چچا کہ جس نے پیغمبر کی ولادت کی خوشی پر لونڈی آزاد کی، خوشی منائی، خوشی کا اظہار کیا۔ آج وہی چچا آگے بڑھتا ہے، پتھر یوں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے تب لک یا محمد الہذا جماعتنا، کہ اے محمد تجھے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اپنے نے مارا نا پتھر۔ وہاں سے واپس آئے گھر، خدیجۃ الکبریٰ کو سارا واقعہ سنایا، ایسا ایسا ہوا۔ خدیجۃ الکبریٰ پوچھتی ہے کہ اے میرے محبوب، کیا نہیں تھا اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایک آدمی ایسا کہ جو آپ کی اس بات کی تصدیق کرتا، جو آپ کی اس بات کی تائید کرتا؟ کوئی ایک آدمی نہیں ملا۔ دوسری طرف آ کر دیکھیں، مکہ کے تاجر سفر پہ گئے، تجارت کر کے واپس آئے، واپس جب آ کر اپنے گھر اپنا سامان دروازے پر رکھا، اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ بتاؤ آج کل میں بستی میں، علاقے میں کوئی نیا واقعہ تو نہیں آیا، کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا؟ اس نے کہا غلام نے اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے نا محمد، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا اچھا، اس نے کہا ہے؟ کہا اس نے کہا ہے۔ سامان کو چھوڑا، دروازہ کھولا اور سیدھے جا کر پیغمبر پاک کے دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازہ کٹکھٹایا، دروازہ کٹکھٹانے کے بعد جب اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے، دیکھا سامنے ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر کھڑا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے محمد، کیا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی؟ یہ میرے پیغمبر سے پوچھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں، مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ اس وقت جب پورے مکے کا ماحول پیغمبر کے خلاف ہے، ہر چھوٹا بڑا مخالف انداز سے بات کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، تصدیق کسی نے نہیں کی۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے پیغمبر پاک سے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیوں ہیں، کیسے ہیں، دلیل کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، آپ کے پاس اس کے لیے کوئی معجزہ کیا ہے، کچھ تو دکھاؤ نا ہمیں تاکہ ہم آپ کے اوپر یقین کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے جب پیغمبر پاک کی زبان سے بات سنی
کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ آگے کر کے کہا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر سب سے پہلا تیرا امتی ہے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اس نے دلیل نہیں مانگی، اس نے مطالبہ نہیں کیا، اس نے معجزہ نہیں مانگا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بابا سے پوچھوں گا پھر جا کر پڑھوں گا۔ 6 سال عمر ہے، میں نے کہا 6 سال حضرت علی المرتضیٰ کی، پوچھ کے بتاؤں گا پھر کلمہ پڑھوں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر پر بات عیاں ہوئی تو صدیق اکبر نے دلیل اور معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، ایک دم سے پیغمبر پاک کی دعوت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو سب سے پہلا مومن یہ کون بنے؟ سب سے پہلا مومن بنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے، اور کچھ بات اصل یہ ہوئی تھی کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی بات پر کچھ ناراضگی ہوئی۔ اب جب ناراضگی ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا لیں، لیکن نہیں، اٹھ کے چلے گئے۔ وہ جب چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ان کے گھر چلے گئے، جا کر ان سے معافی مانگی، منایا ان کو، لیکن نہیں مانے، وہ مانے نہیں۔ جب نہیں مانے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے نکلے اور نکل کر دربار رسالت میں پہنچ گئے، اور پیچھے سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو بھی افسوس ہوا کہ مجھے معاف کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اپنے گھر گئے نہیں ہوں گے، یہ تو سیدھا پیغمبر پاک کی مجلس میں گئے ہوں گے۔ تو پیچھے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے دوڑ کے آ گئے۔ لیکن جب آپ آگے دیکھا نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے پہنچ گئے تھے، اور پہنچ کر شکایت لگا چکے تھے کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا، بڑی معافی مانگی، منانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلالی آدمی تھے، لیکن پیغمبر کے جلال کا مقابلہ دنیا کیا کرے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے محفل میں، مجلس میں آئے، تشریف رکھی بیٹھ گئے، دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پوری صحابہ کی جماعت میں کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کر پیغمبر پاک کی طرف دیکھتے۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عمری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات نظریں اٹھا کر پیغمبر پاک کو دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور ساری بات ہوئی، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر تھے، اور جب دیکھا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور جلال یہ عروج میں پر ہے، اس لیے نظریں نیچے کی، اوپر کی طرف دیکھ نہیں پائے۔ اور ادھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر دیکھا تو ان کو بھی تھوڑا سا ہو گیا کہ مجھے اس طریقے سے شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ بعد میں معاف کر دیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی کنت اظلم، یہ غلطی میری ہے، غلطی میری طرف سے ہے، ان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو جب یہ بات پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بدل گیا، خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی کیا تم میرے دوست کو میری وجہ سے اس کی رعایت کر لو گے؟ میرے دوست کی کچھ رعایت تم کر لو گے؟ پیغمبر پاک پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد میرے پیغمبر نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، وہ بڑا تاریخی جملہ پیغمبر پاک نے ارشاد فرمایا تھا۔ پیغمبر پاک نے یہ فرمایا
کہ عمر بات اصل یہ ہے کہ جب تم سارے کے سارے لوگ میری تکذیب کرتے تھے یہ شخص میری تصدیق کیا کرتا تھا. جب تم سارے انکار کرتے تھے یہ اقرار کرتا تھا. اس لیے اس کے بارے میں دکھ برداشت نہیں کر سکتا. میں کوئی ایسی بات اس کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پوری اسلامی تاریخ کو دیکھیں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہلا اپنا قدم رکھا ہے دوسرا قدم ہمیں صدیق اکبر کا نظر آتا ہے. آپ ہر جگہ جا کر دیکھیں، بدر میں، احد میں، تبوک میں، خندق میں، حنین میں، مسجد میں، بازار میں، جس جگہ پر آپ جا کر دیکھیں گے پہلا قدم پیغمبر کا نظر آئے گا، دوسرا قدم صدیق اکبر کا نظر آئے گا. اور غار کی طرف جب لے کر جا رہے تھے اپنے کندھوں پر کس نے اٹھایا تھا؟ کس نے اٹھایا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا تھا. اور اس وقت کتنی مشکل گھاٹی احد کی. آج کل تو راستے بن گئے لیکن سہولت کے باوجود بھی اگر آج کوئی آدمی اوپر چڑھتا ہے نا تو سانس پھول جاتی ہے. 3-4 وقفے کر کے آدمی اوپر پہنچتا ہے. اس وقت کوئی ایسا ہموار راستہ نہیں تھا، گھاٹی مشکل ترین راستہ. اس پر پیغمبر پاک کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اوپر کی طرف لے کر گئے. اور جب گئے نا ایک جگہ تک پہنچ گئے، پیچھے سے ابو جہل اور اس کی ساری کمپنی جب متحرک تھی نا وہاں تک جب پہنچے تلاش میں تو دیکھا کہ بھی اس جگہ تک تو 4 قدم کے نشان نظر آتے ہیں. 2 نشان پیغمبر کے قدموں کے اور 2 صدیق اکبر کے. لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں پھر جا کر قدم کے نشان 4 نہیں بلکہ 2 ہوئے. اب جب اس جگہ تک پہنچ گئے یہ ابو جہل کی کمپنی پریشان ہو گئی کہ بھئی اب تک تو نشان 4 ہے، بندے کتنے ہیں؟ 2 ہیں. لیکن یہاں آ کر بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے، نشان 4 کے بجائے کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے. نہ کوئی ادھر نشان نظر آ رہا ہے کہ دوسرا بندہ اس طرف گیا، نہ کوئی ادھر نشان آ رہا ہے کہ اس طرف گیا، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں اور نشان 4 کے بجائے 2 ہو گئے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اسی جگہ پر صدیق اکبر نے اپنے پیغمبر کو کندھوں پر اٹھا کر آگے کی طرف سفر کیا ہے، آگے کی طرف سفر کیا ہے. بابا جب تم پیغمبر کی تلاش میں نکلو گے جب تک کہ صدیق کے قدم پر قدم رکھ کر نہیں جاؤ گے تم پیغمبر تک پہنچ نہیں سکتے. غار تک بھی پہنچے نا تو قدم زمین پر کس کے لگے تھے؟ بولو یار، کس کے قدم لگے تھے؟ کافر بھی اگر پیغمبر تک پہنچنے کے لیے چلے تو صدیق کے قدموں پر چلتے ہوئے گئے تھے. آج تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، دین کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر صحابہ میں نقص بھی نکالتا ہے، عیب بھی نکالتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، تکفیر بھی کرتا ہے، جنت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. خدا کی قسم تم پیغمبر تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ صدیق کے قدموں پر چل کر اس کی غلامی تم نہ کرو. پہنچ نہیں سکتا کوئی بندہ. کیسے پہنچے؟ تمہارا ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ تم اپنا ایمان ثابت کر کے صحابہ تک پہنچو گے اور صحابہ کلمہ سیکھتے ہیں تو صدیق اکبر سے رواج جو انہوں نے ڈالا ہے اس کے بغیر ایمان کامل ہوتا نہیں ہے. ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ایمان اس کے بغیر کامل نہیں ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے اسے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ مقام بہت بڑا اونچا ہے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتوں باتوں میں بات چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمایا اشہد انک رسول حقا. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا
انا اشہد انک صدیق حقا، کہ صدیق تو اگر رسالت کی گواہی دیتا ہے، صدیق کی رسالت کی گواہی دینا یہ سنت صدیقی ہے، اور پیغمبر کی رسالت کی صداقت کی گواہی دینا یہ رسول کی سنت ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ صدیق نے پیغمبر پاک کی رسالت کی گواہی دی، اور صدیق اکبر نے، رسول اللہ نے صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دی۔ تو یہ صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دینا یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ صحابہ کی جماعت میں بھی کوئی آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو امت کے اندر کوئی آدمی اس کا مقابلہ کس طریقے سے کرے گا؟ اور جب تک کہ عمر اور ابو بکر کو ہم نہیں مانیں گے، ہم پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حدیث سے پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے، جب تشریف لے کر آئے مجمع میں ظاہر ہوئے، احدہما عن یمینہ وآخر عن شمالہ فأخذ بأیدیہما، کہ پیغمبر کا ایک ہاتھ دائیں طرف، دائیں ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ بائیں طرف، اور پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رکھا۔ دائیں طرف صدیق اکبر تھے، بائیں طرف فاروق اعظم تھے، اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر پیغمبر پاک ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہو کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ دنیا والوں قیامت میں ہم ایسے ہی اٹھیں گے۔ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا۔ جب تک کہ ہم انہیں نہیں مانیں گے ہم پیغمبر تک بھی پہنچو نہیں سکتے۔ اصحاب میں ہر ایک سے افضل ہے ابو بکر، کیوں نہیں؟ اصحاب میں ہر ایک سے افضل ہے ابو بکر، ترتیب خلافت میں بھی اول ہے ابو بکر۔ ہے کس کے لیے بعد نبی جائے امامت، اس عقدہ مشکل کے لیے حل ہے ابو بکر۔ دونوں کی محبت میرے ایمان کا حصہ، اور کامل میرے حیدر ہے تو اکمل ہے ابو بکر۔ دعا کرو اللہ پاک سے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل اس ملک کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو خبردار کر کے رکھیں کہ بھائی صحابہ کرام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، دن بدن آئے روز صحابہ کے خلاف بولتے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، چونکہ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہ بریلوی کا مسئلہ ہے، نہ دیوبندی کا مسئلہ ہے، نہ اہل حدیث کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کی عظمت یہ سارے مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔